السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کسے آزماتا ہے۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے نہ ہوگی، تو بہادر بنے، رب پر بھروسہ رکھے اور مسکرایا کرے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائے۔ بیکار نہیں جاتی دل پہ جو گزرتی ہے، آدمی بکھرتا ہے زندگی سنورتی ہے۔ عقل مندی اور ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں بیوقوف بنے رہنا ہے، اور عقل کو ہر معاملے میں کافی سمجھنا بے عقلی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا، راستے مقدر ہے منزل خدا جانے۔ لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، جھکا کر سر کو شاہ پرست بول اٹھے۔ نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جسے تم پانی نہ دے سکو۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص شخص کا ساتھ ہے۔ پھول دینا محبت ہے اور پھول کی طرح رکھنا عشق۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا بانٹیں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق اور عمل کی ہے وہ کسی عطر کی نہیں۔ یہ خوشبو اس وقت چلی جاتی ہے جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ ہماری دنیا کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں تو اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ خامیاں ڈھونڈو گے تو ملے گی ہی، خدا کے بندے ہیں سب فرشتے تھوڑی ہے۔ قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر سوچ رہے ہیں لوگ، جب مرتے ہیں تو غرور کہا جاتا ہے۔ بہترین قربانی اپنے اندر کے جانور کی قربانی ہے۔ جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو تو اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کے دل کو اس شہوت کے ذریعے آزمائے جو اس کے خاطر چھوڑ دی گئی ہو۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمت برستی ہے۔ اور اگر انسان اللہ سے ملاقات اور اس کے قریب ہونے کی لذت اور خوشی کو جان لے تو اسے اللہ سے دوری پر غم محسوس ہوتا ہے۔ نماز کو پہلے وقت میں ادا کیا کرو۔ آج اس کے لیے آپ دیر سے اٹھو گے تو کل حشر کے دن یہ بھی آپ کے پاس دیر سے آ جائیں گی۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہے جو اللہ کے خوف سے آنسوؤں میں بھیگ جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی تیز ہو جائے۔ جو لوگ مظلوم بنتے ہیں وہ کسی کے پسندیدہ نہیں ہوتے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا تو وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم دوسروں کی زندگیوں میں ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کے موت کے وقت ان کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں۔ جب انسان خود سے مل لیتا ہے تو اس کے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ پریشانیوں کا دور تو شروع تب ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو جان لو، بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کے بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ روح جب اپنے جیسی روح سے ملتی ہے تو اس کی مرمت بھی ہوتی ہے، وہ عافیت بھی پاتی ہے اور وہ مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ بوجھ بے معنی ہم نے سوالوں کے اٹھا رکھے ہیں، ہم 100 فکر دل و جان کو لگا رکھے ہیں۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ لیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کسی جھوٹے انسان نے کبھی کسی سچے انسان کی خواہش نہیں کی۔ دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش بے چین کر رہی ہے۔ ہم جس چیز کے انتظار میں ہے وہی چیز ہمارا انجام ہے۔
کوئی شخص پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ اس کا مقدر نہ پیدا ہو۔ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے اور نتیجہ تقدیر ہوتا ہے۔ اگر عمل یہودیوں جیسا ہو اور عبادت مسلمان کی سی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اصل کلمہ تو وہ ہے جو اللہ کا کوئی نیک بندہ پڑھا دے۔ سچ کی طلب رکھنے والوں کے لیے اتنی ہی عقل اور تمیز کافی ہے کہ وہ خدایا تعالیٰ کی سوا کسی بھی چیز سے دل نہ لگائے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے سچ اور حق بات کا پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ جھوٹے کے ساتھ کھڑا رہے۔ نفس کا مارنا یہ ہے کہ وہ ایسی عادتوں سے رک جاتا ہے جو بری ہو اور مرتے دم تک بلکہ قبر میں پہنچنے تک گناہ سے پاک رہتا ہے۔ فنا کا مطلب مسلمان کا جسم اور دل سے برا عمل اور اخلاق کا بالکل ختم ہو کر دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے درجات کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اللہ کے قریب ہونے کی طرف بڑھے۔ پہچاننے والا تو پانی کے قطروں میں بھی خدا کو دیکھ لیتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ عبادت کی کثرت پہ غرور نہ کرو، کیونکہ زیادہ عبادت کے باوجود ابلیس کا کیا حل ہوا۔ گن گن کر صدقہ نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر ہی دے گا۔ سچائی تو آفتاب کی طرح ہے جسے جھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اینٹوں میں طاقت نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا ڈر ہوتا ہے، گرنے کا ڈر لائق ہو جاتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھی زبان والے کی مرچی بھی بک جاتی ہے۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بات کرنے کے دو ہی انداز ہونے چاہیے، تمیز سے کیجیے اور دلیل سے کی جائے۔ تو میرے دوستو آج کی ویڈیو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ تو چلو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ لائک کرو، کمنٹ کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو اپنے دوستوں کو۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اے اللہ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جسے ہمارا دل خوش ہو، ہمارے تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔